الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يعصي نعماءه العابدين ولا يعدي حقه المجتهدون بارك آگے ہو جائے. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ومشيره وابن عمه وواسعيه علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة فاطمة الزهراء سلام الله عليها والصلاة والسلام على حسن المجتبى والحسين الشهيد الكربلاء والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عظیم محفل آپ کے سامنے قرآن مجید کو پڑھنے حمید کی آیا مجیدہ کو تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا گیا. اس آیت کی ابتدا کو دیکھیں. یہ ابتدا سادہ سا ترجمہ کروں تاکہ آدمی آگے سمجھنے میں آسانی رہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اس وقت کو یاد ہے جب بھی قرآن پاک کے الفاظ میں وقت اس کے ساتھ بات شروع ہوتی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں یاد دلانا کہ میرے حبیب اس وقت کو یاد ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک واقعہ ایک بات سامنے ہوئی ہو تو کہا جاتا ہے وہ واقعہ یاد کرو، وہ واقعہ یاد کرو. اور اگر اس وقت وہ آدمی وہ انسان جسے کہا جائے کہ ہاں بھائی فلاں وقت یاد کرو، فلاں واقعہ یاد کرو، وہ نہ ہو تو کہہ دے جی کون سا واقعہ، مجھے کیا علم، مجھے کیا علم. اب جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، میں آپ سے کہتا ہوں ہاں جی وہ واقعہ یاد کرو، میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا تھا، آپ کہیں گے ہاں جی آپ آئے تھے، ہم نے دیکھا تھا، آپ اس طرح سے آئے، یہاں آ کے بیٹھے، آپ نے مجلس پڑھی. لیکن جو شخص نہیں تھا وہ کیا کہے گا؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ کیا کہے گا؟ تو اب یاد رکھیں کہ خدا فرمانا ہے اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو، سردار انبیاء کو، میرے حبیب وہ وقت یاد کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس وقت تھا، نبی اس وقت تھا. اگر نہ ہوتا تو خدا یہ نہ کہتا کہ اس وقت کو یاد کرو. اگر نہ ہوتے تو اس وقت کیسے کہتے بھائی یہاں کون سا وقت، کون سی بات، اور بات کب کی ہو رہی ہے؟
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اس وقت کو میرے حبیب یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے. اور جو ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ جب دیواریں کعبہ بلند ہو رہی تھی اس وقت نبی موجود تھا اور دیکھ رہا تھا. اچھا پھر کیا کیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے خدا ہمیں سے اس کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کا کوئی پہلو ہوتا ہے، اس کا کوئی پہلو ہوتا ہے. سادہ الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ خدا کی طرف سے پیغام آیا کہ اے میرے خلیل ابراہیم میرا گھر بنا. میرے خلیل ظاہر نبی اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتا، جناب خلیل نے اپنے آپ تو نہیں بنایا، بلکہ خدا کا حکم آیا میرے خلیل میرا گھر بنا. اب ظاہری بات ہے کہ جناب ابراہیم نے جب یہ سنا ہوگا کہ میرا خالق اپنا گھر بنوانا چاہتا ہے تو آپ نے کہا ہوگا کہ اے خالق تو کائنات کا وارث، تو علی کل شیء قدیر، تیرا گھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ بناؤں گا، کسی انجینئر کو بلاؤں گا وہ اچھا بنائے گا، بہترین معمار لاؤں گا، بہترین مٹیریل ہوگا، لہذا تیرا گھر بناؤں گا. اور جو ہے نا، تو جب یہ کہا ہوگا تو یقیناً خدا کی طرف سے یہ حکم آیا ہوگا اے میرے خلیل یاد رکھ، اے میرے خلیل یاد رکھ، کسی انجینئر کو بلانے کی ضرورت نہیں، کسی معمار کو بلانے کی ضرورت نہیں، کسی مزدور کو لانے کی ضرورت نہیں. جبرائیل نقشہ لے کے آئے گا، تو معماری کرے گا اور اسماعیل مزدوری کرے گا. یاد رکھ میرے خلیل، میرا ہوتا ہی وہ ہے، میرا بنتا ہی تب ہے جب میرے وحی سے بنے اور میرے نبی کے ہاتھوں سے بنے. تو اب یہ میں کہنے میں حق بجا رہی ہوں کہ ادھر نبی کے پاس وحی آئی، ادھر نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا اور فرما دیا من کنت مولا فہذا علی. جو ہے نا، میرا بنتا ہی تب ہے جب وہ میری وحی سے بنے اور میرے نبی کے ہاتھوں سے بنے. اچھا خالق یہ بتا، توجہ ہے نا، اچھا خالق یہ بتا کتنا بڑا بنا، کتنا بڑا بنا. تو یقیناً خدا کی طرف سے جواب آیا ہوگا اے میرے خلیل میرے کو بچے تو ہیں نہیں، اولاد ہے نہیں، یعنی لہذا تو میرا گھر بنا دے. بڑا نہ پوچھ، ایک مناسب تھا کتنا بڑا، یعنی پوچھا کہ خالق جب تیرے بچے نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ بتا گھر بنوانا کیوں چاہتا. وہ جو ہے نا میرے خالق یہ بتا گھر بنوانا کیوں چاہتا ہے جب تو نے رہنا ہی نہیں، تیرا خاندان نہیں، پھر بنوا کس رہا ہے. تو یقیناً خدا کی طرف سے آواز آئی ہوگی اے میرے خلیل گھر اس لیے بنوانا ہے کہ میں نے اس سے دنیا کو ہدایت، جو ہے نا میں نے اس سے دنیا کو ہدایت کرنی ہے. تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں مارے لہا تو علی کل شیء قدیر ہے، ہماری کیا مجال تیری بات پر کوئی بات کرے. تو چاہے دیوار سے آواز پیدا کر دے، چاہے پتھر سے آواز پیدا کر دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ کیا یہ گھر دنیا پہ چل کر جائے گا کہ جو کائنات کو ہدایت کرے گا، اور جو ہے نا یہ چل کے جائے گا. تو یقیناً
اس میں سوچتا رہا. ایک دن اتفاق سے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اچانک توجہ اس طرف آئی. وہ باب جنرل نظام کی جو منطق کا ایک مقولہ ہے کہ جو ہے وہ پرنالہ جاری ہو گیا. کیا اتنی بارش برسی کہ پرنالہ جاری ہو گیا. سمجھ آئی نا بات؟ یا مثال کے طور پہ آپ کسی نہر کے پاس سے آ رہے ہیں تو آپ سے کوئی سوال کرے گا ہاں بھائی نہر جاری ہے، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ ہاں جی جاری ہے. یا خشک ہے تو آپ کے یہی جواب دیں گے. توجہ ہے نا؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. اگر سمجھ گئے تو آپ کو اگلی بات بھی سمجھ آ جائے گی. حالانکہ آپ نے کبھی غور کیا، کہا جاتا ہے کہ بارش اتنی برسی کہ پرنالے بہنے شروع ہوئے. کبھی پرنالہ بہا ہے، پرنالہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا. ہاں کہتا کیا ہے پانی. نہر کبھی اپنی جگہ سے بہ کر گئی نہیں، پانی بہ کر جاتا ہے. تو پھر ہم یہ نہیں کہتے ہیں پرنالہ بہ رہا ہے، نہر بہ رہی ہے، نالا بہ رہا ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات سمجھ آ گئی تو اب ہمیں بھی اس بات کا جواب دیا کہ جو خدا نے فرمایا کہ میں نے اس گھر سے ہدایت کرنی ہے. یعنی کیا کہ اس گھر میں ایک ایسا ہادی جو کائنات کے لیے منبع ہدایت. اس گھر میں ایک ایسا ہادی بھیجوں گا جو کائنات کے لیے منبع ہدایت ہو. کہا کہ میرے خلیل میں نے یہاں کو اپنے بچے آباد نہیں کرنے، ہاں اتنا بڑا بنا دے، اور جو ہے اتنا بڑا بنا دے کہ جب میں اپنا ہادی بھیجوں تو ہادی اور اس کی ماں 3 دن تک سکون سے رہ سکے. ایک سال کے ساتھ کرتے جاؤں. وہ وقت آیا. جناب عباس فرماتے ہیں کہ ہم شام سے آئے ہوئے تاجروں کے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد چلی آ رہی ہیں. اور بیوی نے جب دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسری طرف گئیں اور جا کے اپنے آپ کو دیوار کعبہ سے مس جو ہے. اب ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو سرکار امیر اسلام کے والدین کو مسلمان نہیں مانتے. جو ہے ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اب بی بی آئی، انہوں نے آ کے اپنے آپ کو دیوار کعبہ سے مس کیا اور مس کرنے کے بعد خدا سے دعا مانگی. غیر مسلم خدا سے دعا مانگتے اور دعا کے الفاظ سنیے، یقیناً ایمان تازہ ہوگا. دعا کے الفاظ سنے، یقیناً ایمان تازہ ہوگا. بی بی کہتی ہے اللہم انی مؤمنۃ بک وَبِأَنْبِيَائِكَ وَبِرَسُولِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِوَلِيِّكَ الَّذِي فِي بَطْنِي وَأَنْتَ هَذِهِ الْمُعَذَّلَةِ. اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. توجہ ہے. اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں اور تیرے اس ولی پر ایمان رکھتی ہوں جو میرے شکم میں ہے. اس کے صدقے میں میری مشکل آسان، اس کے صدقے میں میری مشکل آسان کرتے. تو اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میرے بھائی ضد نہ کر. جب علی کی ماں دعا مانگے وہ علی کا واسطہ دے کر مدد چاہے، تو کون ہوتا ہے کہ
علی کے خدا. نعرہ حیدری. صلوات پڑھ دے بابا. بات سمجھ آ گئی نا؟ اب دروازے دیوار کعبہ شک ہوئی. دیوار کعبہ شک ہونے کے بعد بیوی اندر داخل ہوئی اور دیوار خود بخود بند. جناب عباس فرماتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا سلسلہ ہے، کیا ہو گیا. اب کوشش کی کہ خانہ کعبہ کے دروازے کو وہی تالا جس کو جس چابی سے کھولتے تھے اب اس چابی سے وہ دروازہ نہیں کھل رہا. کہتے ہم نے بہت زور لگایا کیونکہ ہم پریشان تھے کہ بیوی اندر بند ہو گئی، اب معلوم نہیں کیا ہو. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا میرے بھائی، ذرا تو اپنے جیسا کہنے سے تھوڑی سی عقل سے کام لے لے. تیری ماں 3-4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کے لیے جائے، وقت ولادت آئے، کیا اس کو اجازت ہے خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہو جائے، کہ جائے کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو؟ ہاں کہیں گے نہیں. پھر سوچ، جس کی ماں کو خود خدا بلا کے خانہ کعبہ میں دیوار کو شک کر کے داخل کر دے، پھر اس جیسا کہنا تیری عقل پہ رونا. تیری عقل پہ رونا آتا ہے کہ تو کیا کر اتنا بنا خدا کے راز کو سمجھ سکا. اب جناب عباس کہتے ہیں کہ ہم نے زور لگایا، آخر ہم نے کہا کہ یہ بھی خدا کے رازوں میں سے کوئی راز ہے، لہذا اطمینان سے بیٹھنا چاہتا ہے. بیٹھ گئے، لیکن یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. اب لوگ جو صرف مکہ کے نہیں، مکہ سے باہر کی بستیوں کے لوگ آنا شروع ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھیں کیسے دروازہ کھلتا ہے، جو بیوی اندر گئی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کس حال میں باہر آتی ہے، زندہ بھی آتی ہے یا نہیں آتی. 3 دن تک دروازہ نہیں کھلا. اب ہر شخص جو ہے وہ یہ سوچ رہا پتہ نہیں کیا ہوا، کیا ہوا، بیوی اندر زندہ بھی ہے یا نہیں، کیا بنا. اب جب تیسرا دن ہوا تو سرکار خاتم الانبیاء کو حکم ہوا، میرے حبیب جاؤ در کعبہ پہ، جاؤ در کعبہ پہ. عرض کیا خالق کس لیے جاؤں؟ کہا تو نہیں کہتا تھا کہ مجھے میرا سلطان نصیر عطا کر، جا کے اپنا سلطان نصیر لے آ. جا کے اپنا سلطان نصیر لے آیا. اب پاک پیغمبر پہنچے، وہی تالا جو چابی سے نہیں کھل رہا تھا خود بخود کھلا، درے کعبہ کھلا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اگر پہلے دن ہی دروازہ کھل جاتا، بیوی باہر آ جاتی تو کیا اشکال تھا، دوسرے دن کھل جاتا. یہ 3 دن تک اندر رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ خدا چاہتا تھا اتنے